اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسين سبط من الأسباط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ کے بندوں کا، انبیاء کا تذکرہ پڑھتے ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جاتا ہے، آپ سے یہ ارشاد ہوتا ہے: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کیجیے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ادریس، ہمارے بندے ادریس کا تذکرہ کیجیے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہمارے بندوں کا تذکرہ کیجیے، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا. قرآن ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کا میرے اور آپ کے نبی کو حکم دیتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، نیک ہیں، پیغمبر ہیں، اولو العزم ہیں، چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں. اللہ کی نظر انتخاب ان پہ پڑی تو آپ کیا کیجئے؟ ان کا تذکرہ کیجئے، ان کا واقعہ، ان کا قصہ لوگوں کو بتائیے. اور پھر قرآن کریم نے مختلف انداز سے انبیاء کے واقعات بتائے. کئی انبیاء ایسے ہیں جن کا قرآن کریم میں صرف نام ملتا ہے، تفصیل نہیں ملتی، واقعہ نہیں ملتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم میں نام موجود ہے لیکن تفصیل نہیں ملتی، بلکہ مستند احادیث میں بھی نہیں ملتی. حضرت ذوالکفل علیہ السلام، قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے لیکن تفصیل نہیں ملتی. کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے واقعات کی تفصیل بھی ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ملتا ہے اور پھر ساتھ اس کی تفصیل بھی ملتی ہے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ خوبصورت ترین واقعہ ہے. یہ قرآن کریم کا وہ واقعہ ہے جسے خود قرآن نے احسن القصص کہا، سب سے بہترین واقعہ، سب سے خوبصورت واقعہ ہے. اور یہ واقعہ قرآن کریم نے جتنی تفصیل سے بیان کیا، آغاز سے لے کر اختتام پر، اور ایک ہی صورت میں ایک ایک واقعہ، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز، آغاز کہاں سے ہوا، پھر کہاں چلے، کیا ہوا، ساری تفصیلات کو قرآن نے بتایا. پھر ایسے ہی قرآن کریم نے صرف انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ انبیاء کے مخالف جو لوگ کھڑے ہوئے، ان میں سے جو سرکردہ تھے، سردار تھے، بڑے تھے، ان کے امام تھے، پیشوا تھے، حکمران تھے، ان کا بھی تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے تو فرعون کا نام لے کے تذکرہ کیا گیا، حامان کا نام لے کے تذکرہ کیا گیا، قارون کا نام لے کے تذکرہ کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے تو ساتھ تذکرہ کیا کہ ایک بڑا زبردست اور بڑا ظالم اور بڑا جابر قسم کا حکمران بھی تھا. اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا تو اس واقعے کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے. کیوں نکلے تھے؟ کہ مقابلے کے اندر پوری کی پوری حکومت کھڑی تھی. تو یہ قرآن کریم کا انداز ہے، اللہ کے بندوں کا، انبیاء کا، نیک لوگوں کا تذکرہ ایسے کیا. تو ایسے ہی نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا
ان کے واقعات کو بتانا اور پھر ان کے بارے میں جاننا، آگاہی حاصل کرنا، یہ گویا کہ میرے اور آپ کی ضرورت ہے، میرے اور آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے رہنما ہیں، وہ ہمارے لیے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں۔ اور پھر جس انداز سے قرآن نے تذکرہ کیا بعینہ، اسی انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، آپ کا تذکرہ ہے۔ آپ کا تذکرہ صرف آپ کی ذات تک نہیں، بلکہ جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے، اس کی ہر تفصیل، اس کی باریکی کہ کیسے واقعہ شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، تو حضرت حسین کا تذکرہ، آپ کا ذکر، آپ کی زندگی، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی شہادت تک، ایک ایک پل، ایک ایک واقعہ، اور ہر موڑ اور ہر وہ مصیبت، پریشانی، حالات جس سے آپ کا سامنا ہوا، اس کا جاننا ضروری۔ اور پھر آپ کے مقابلے میں کون تھا اور اس کی کوشش کیا تھی، اس کا کردار کیا تھا، اس سب کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم آنکھیں بند کر لیں، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم غفلت اور لاپرواہی کا ارتکاب کریں۔ اور پھر یہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ محرم الحرام میں ضروری ہے۔ دیکھیے کہ ربیع الاول کے اندر میرے اور آپ کے نبی کی آمد ہوئی۔ اگر کوئی ربیع الاول کے اندر معراج کا تذکرہ کرے تو مناسب نہیں۔ کیوں؟ موقع کیا ہے؟ موقع ہے آپ کی آمد کا، تو تذکرہ کیا جائے آپ کی آمد کا۔ اور جب معراج کے سفر کا تذکرہ ہے تو پھر اس مہینے میں آپ کی معراج کا تذکرہ کیا جائے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں۔ 18 ذی الحج کو اخبارات اٹھا لیجئے اور دوسرے سارے کے سارے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، پرنٹ میڈیا پہ دیکھ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ لیجئے، حضرت عثمان کی شہادت، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کرنا چاہیے، کیوں؟ ان کی شہادت کا دن ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ 18 رمضان مولا متقیان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہے۔ تذکرہ کرنا چاہیے اور اسی دن ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں یا ایک تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، ماحول ایسا بن گیا، مزاج ایسا بن گیا کہ محرم الحرام کے اندر جو امام حسین کا تذکرہ کرے، ان کا ذکر کرے، ان کے حالات واقعات کو بیان کرے، یا اہل بیت کا تذکرہ کوئی کرے تو ہمارے ہاں یہ تہمت لگا دی جاتی کہ یہ شیعہ ہے۔ شیعہ نہیں تو کم از کم ذہن ان جیسا رکھتا ہے، سوچ ان جیسی۔ کیسی گھٹیا سوچ ہے۔ محرم الحرام ہے تو اس کے ساتھ ذکر حسین ضروری ہے، آپ کی شہادت کا تذکرہ ضروری ہے، آپ کے قیام کا تذکرہ ضروری ہے، کربلا کا تذکرہ ضروری ہے، جن حالات اور واقعات اور جہاں جہاں سے آپ گزرے ان سب کا تذکرہ ضروری ہے، کہ پتہ چلے کیا تھا، کیوں تھا، کیسے تھا۔ اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، میرے اور آپ کے دین کا جز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں میں ایک بات آپ نے فرمائی انی تارک فیکم الثقلین، میں دو بہت عظیم وزنی باری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ دونوں چیزیں ہلکی نہیں، بڑی عظیم ہیں، بڑی وزنی ہیں، بڑی ثقیل اور بڑی باری ہیں۔ اور پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ فانظروا کیف تخلفون فیہما، فرمایا دیکھ لینا کہ میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اور ایک اور
حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، آپ نے فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور میرے اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ جہاں میرے اہل بیت ہوں گے وہی قرآن ہوگا، وہی عقیدہ ہوگا، وہی نظریہ ہوگا، اور وہیں پر مسلمان کا دل جمنا چاہیے۔ اور جہاں میرے اہل بیت نہیں ہیں تو وہاں قرآن نہیں ہے۔ دونوں نہیں الگ ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے۔ تو کیا فرمایا؟ دیکھنا ان دونوں کے بارے میں میرے بعد تمہارا رویہ کیا ہوگا، کیسے کرتے؟ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ وہ قرآن سے محبت نہ کرے۔ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ تو قرآن کا تذکرہ نہ کرے، قرآن کے واقعات کو بیان نہ کرے۔ تو ایسے ہی اہل بیت ہیں، ان کو چھوڑنا کیا ہے؟ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ان کو چھوڑنا کیا ہے؟ ان سے محبت نہ کی جائے۔ ان کو چھوڑنا کیا ہے؟ ان کی سیرت کو نہ بیان کیا جائے، ان کی صورت کو نہ بیان کیا جائے، ان کے کردار کو نہ بیان کیا جائے۔ اور جب ان کے کردار کو بیان کیا جائے گا، اس کی روشنی سے لوگوں کو روشناس کیا جائے گا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ان کے مخالف ہے اس کے بارے میں ہم خاموش ہو جائیں؟ اور بالخصوص آج کے دور میں جبکہ خاموش کرانے کا مقصد نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو اور آپ کے خانوادہ رسول کی قربانی کو اور ان کی جد و جہد اور کوشش کو، ان کی سعی کو، ان کے سفر کو، ان ساری چیزوں کو پس پش ڈالنے کی کوشش۔ اہل سنت کی یہ علامت اور نشانی کہ وہ ذکر حسین بھی کرتے ہیں، ذکر کربلا بھی کرتے ہیں، اور ان سارے واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم چھوٹے تھے مجھے یاد تھا کہ وہ ایک بڑے مشہور خطیب ہوا کرتے تھے، ان کی کربلا کی جو کیسٹیں ہیں ہر ٹرالی پہ، ہر ٹریکٹر پہ سنی ہوں گی آپ لوگوں نے، چل رہی ہوتی۔ اب نہیں چلتی، کیوں نہیں چلتی؟ اب وہ ساری چیزیں اس طرح سے ختم ہو گئی ہیں جیسے ہمارا نعوذ باللہ اہل بیت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب صحیح کرنے والے، اعتدال رکھنے والے اس ذکر کو چھوڑیں گے تو جن کے ہاتھ میں ڈال دیا ہے وہ تو پھر بگاڑیں گے نا۔ جن کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے وہ تو پھر اپنے حساب سے کریں گے، تو پھر خالی شور کرنے کا اور واویلا کرنے کا کیا فائدہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ، یہ اہل سنت کی علامت ہے، نشانی ہے۔ آپ کے حالات سے آگاہی ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کا نام اگر ان کی نسبت سے رکھتے ہیں تو ان کے حالات سے واقفیت کیوں نہیں رکھتے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اور ایسی لازوال قربانی جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا حسین سبتم من الاسباط، آپ نے فرمایا کہ حسین اکیلے نہیں ہیں، حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، ایک امت ہے۔ یہ ایک شخص کی داستان نہیں، ایک امت کی داستان۔ صرف 1400 سال ہو گئے آپ کا تذکرہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والوں، آپ کے بھائیوں پر، آپ کے قافلے، آپ کے رفقا،
آپ کے ساتھیوں پر جو جو مصائب، جن جن حالات سے آپ گزرے، تذکرہ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ تذکرہ ہے جس کا آغاز ہمیں خود میرے اور آپ کے نبی کی احادیث سے ملتا ہے۔ ولادت کا تذکرہ ہو تو بڑے اہتمام سے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب بڑا عجیب تھا۔ خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آ گیا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھا، عجیب ہے، زبان پہ لانے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا سناؤ کیا خواب ہے، چونکہ آپ خواب کی تعبیریں بھی بتایا کرتے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا۔ تو آپ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا مبارک خواب ہے، اور خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں ڈالا جائے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا ہوا، اور اس کی تربیت کے لیے وہ حضرت ام فضل کو دے دیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کی ولادت پر ان کے کان میں اذان میرے اور آپ کے نبی نے۔ آپ نے زندگی میں کبھی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ مؤذن حضرت بلال ہوتے تھے، آپ امام ہوتے تھے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مبارک شخصیت ہیں جن کی ولادت پر ان کے کان میں اذان میرے اور آپ کے نبی نے۔ تو جس کے کان کے اندر پہلی آواز، جس کے کان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم الرسل کی زبان سے جائے، تو پھر کیسے ممکن ہے وہ یزید کے آگے جھک جائے؟ 20,000 22,000 اور ایک روایت کے مطابق 30,000 کا لشکر ہے، 72 افراد سامنے کھڑے ہیں، کیا مقابلہ ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شہید ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، جو کرنا ہے کر لو، سر نہیں جھکے گا۔ سر دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ اس اذان کی برکت تھی، یہ اس لعاب دہن کی برکت تھی جو میرے اور آپ کے نبی کی زبان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں، آپ کے جسم میں منتقل ہو۔ ہمیشہ حکمران ایسے رہے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے دین کو اپنے مطابق توڑ موڑ کے کر لیں، خود دین کے مطابق نہیں کرنا، اپنے آپ کو دین کے مطابق نہیں کرنا۔ تو مروان بڑا بدبخت آدمی تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اور بڑے شدید بیمار ہوئے، اسی بیماری میں انتقال ہوا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی کوئی اور بات ایسی نہیں ہے جس پہ غصہ آتا ہو، لیکن تمہاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، حضرت حسین سے، حسن سے جو محبت ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھے، اور اسی بیماری میں انتقال، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ بات کرتے ہو، ہم نے جو دیکھا ہے، اگر اس دیکھنے کے باوجود بھی ہم ان سے محبت نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، راستے میں ایک جگہ پہنچے ہیں، تو آپ کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے رونے کی آواز آئی۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، اور ایک اور دوسری حدیث کا ایک جملہ شامل کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی۔ تو فرماتے ہم راستے میں تھے، تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، پیاس سے رو رہے ہیں۔
تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ پانی ہے کسی کے پاس؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پانی کی بڑی قلت تھی، صحابہ نے اپنے اپنے مشکیزے دیکھے، کوئی پانی نہ نکلا۔ آپ نے کہا کہ کسی کے پاس نہیں ہے، سب نے کہا کوئی پانی نہیں۔ آپ نے کہا حسن کو لاؤ، امام حسن کو لایا گیا، آپ نے گود میں اٹھایا اور اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں ڈال دی اور وہ چوستے رہے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے اور رونا بند کر دیا۔ کیسا اعلیٰ مقام ہے۔ اور پھر کہا حسین کو لاؤ، امام حسین کو لایا گیا، آپ نے ان کو پکڑا اور ان کو پکڑ کر اپنی زبان ان کے منہ کے اندر ڈالی اور وہ چوستے رہے یہاں تک کہ ان کی پیاس ختم ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے، نفرت رکھے، تو ان سے بغض رکھ، تو ان سے نفرت۔ ان کی محبت ہمارے لیے ایمان کی احساس ہے۔ تو جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ انسان سن کے ماتھے پہ بل اور شکن لے آئے، یہ کیسی محبت؟ ان کے تذکرے سے انسان روکے کہ نہ ان کا تذکرہ نہ کرو، یہ کیسی محبت؟ ہماری اولاد کی ہمارے سامنے لوگ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہم ان کو یہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، کہ تم اپنی طرف سے اضافی باتیں کر رہے ہو، مبالغہ رائی کر رہے ہو۔ تو یہ تو وہ شہزادے ہیں کہ جن سے محبت کو میرے اور آپ کے نبی نے ایمان کی علامت قرار دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سے محبت تھی اس کی شان ہی نرالی۔ اب ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ان کو لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، بوسہ دیا۔ تو ایک دیہاتی کہنے لگا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسے سلوک نہیں کیا جیسے آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اتنی محبت، اتنی وارفگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کروں؟ اولاد چومنے چاٹنے کی چیز ہے، محبت کی چیز ہے۔ اولاد کو دب کے مار مار کے رکھنا یہ میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق نہیں، یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ ان کو اتنی محبت دیں، اتنا قرب دیں، اس انداز سے ان کے ساتھ پیش آئیں کہ ماں باپ کی محبت اولاد کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اولاد کو چیزیں دے دے کے خوش کر لیں، بس نہ وقت دیں، نہ محبت کا اظہار کریں، نہ پیار کریں، نہ ساتھ لگائیں، نہ گلے لگائیں، اور نہ ہی انہیں چومیں۔ تو یہ وہی اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو آپ چومتے تھے، گلے لگاتے تھے اور سونگتے تھے اور سونگ کے فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں۔ بیٹے تو نہیں تھے، یہ محبت تھی، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں، ان کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہما ریحانتایا، یہ میرے اور آپ کے نبی کی محبت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے جا رہے تھے، تو آگے یہ بچے کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو بھول گئے، کہاں جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ یہ ہم نے پتہ نہیں کیا دین بنا لیا۔ ایک اور بات درمیان میں یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کندھے پہ بیٹھے تھے اور منہ سے لعاب نکل کے بہہ رہا تھا جو آپ کے کپڑوں پہ، آپ کے بدن پہ گر رہا تھا۔
ایسی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے؟ تو پھر ہمارا یہ شکوہ تو نہیں بنتا کہ اولاد میں وہ کھچاؤ نہیں جو ماں باپ کے درمیان ہونا چاہیے، جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہونا چاہیے۔ لعاب دہن نکل رہا ہے، تھوک نکل رہا ہے، کپڑوں پہ گر رہا ہے اور آپ لے جا رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے دیکھ کر کہا، اس نے کہا کہ واہ کیا زبردست سواری ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں بات آدھی ہے، سواری بھی بہترین ہے، سوار بھی بہترین ہے، سواری بھی بہترین ہے، سوار بھی بہترین ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی ان سے محبت، یہ اظہار محبت تھا۔ اور ایک اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک کندھے پہ حسن ہے، ایک پہ حسین ہے، آپ جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ محبت یہ میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں سکھائی۔ اور گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں میں آپ کے پاس گھر میں گیا تو آپ اونٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ دونوں بچے آپ پہ سواری کر رہے ہیں، آپ چکر لگا رہے ہیں کمرے۔ یہ محبت تھی ان کے ساتھ، اور ہمیں سکھایا اپنی اولاد سے ایسی محبت کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کھلونے لا کے دے دیں، چیزیں لا کے دے دیں اور ٹافیاں لا کے دے دیں، یہ لا دیں وہ لا دیں، بس اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا باپ ہمارے سے بڑی کرتا ہے، کچھ نہیں لگے گا، بلکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ باپ تو اے ٹی ایم ہے۔ اور یہی ہے، جس بچے کو ہم چھوٹے بچپن سے ایسا پالنا شروع کرتے ہیں تو اس کا باپ سے رویہ تب تک ٹھیک رہتا ہے جب تک باپ اس کی مانتا رہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا رہتا ہے۔ جب باپ نے ڈیمانڈ پوری نہیں کی اس کا منہ بن جاتا ہے، اور وہ باپ کے سامنے بھی تبھی آتا ہے، بات بھی تب کرتا ہے جب اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ جب کچھ چاہیے نہیں ہے تو باپ سے وہ لگاؤ، وہ تعلق، وہ پیار وہ نظر نہیں آتا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا اسوہ اور نمونہ ہمیں بتاتا ہے، اولاد کو اپنے عمل سے، اپنے رویے سے ایسا پیار دو، ایسی شفقت دو کہ تمہاری محبت ان کے انگ انگ میں، ان کے بدن کے اندر رچ بس جائے۔ پھر باپ کی محبت جب ساری محبتوں پر غالب آ جائے گی تو پھر وہ باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ کسی بیٹی کے دل میں باپ کی اتنی محبت ہو اور وہ کسی غیر کے پیچھے لگ کے باپ کا گھر چھوڑ کے چلی جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ اولاد کو ہم نے وہ محبت نہیں دی جو دینی چاہیے، بلکہ ان کو ذلیل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث طیبہ میں واضح طور پر صاف فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو، اپنی اولادوں کو عزت دو۔ دیندار لوگ بھی اس غلط فہمی کے اندر پڑے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے سامنے سخت ہو کے رہو۔ یہ کون سی دینداری؟ باپ آئے اور بچے پاس نہ بیٹھیں، یہ کیسا رشتہ ہے؟ ایک بچہ اپنی بات باپ سے نہیں کر سکتا، وہ ماں سے کہتے ہیں کہ تم باپ سے کہو، یہ کیسا رشتہ ہے؟ ساری خرابیاں یہیں سے جنم لے رہی۔ جو باپ کو نہیں بتائے گا، جو باپ سے نہیں پوچھے گا، جو باپ سے مشورہ نہیں کرے گا، وہ باہر پوچھے گا۔ جو بیٹی ماں سے بات نہیں کر سکتی وہ باہر کسی سے کرے گی، اور باہر بیٹا کسی سے کرے، بیٹی کسی سے کرے، وہ نقصان ہی کرے گا، وہ فائدہ کبھی نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں آپ دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، یہ سادگی ضروری ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سٹیٹس نہ خراب ہو، بس کپڑے کی سلوٹ نہ خراب ہو۔ ہمارے عمل اور رویے سے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے کوٹ اور ہمارے کرتے کا جو ڈرائی کلین ہے یہ بیٹے سے زیادہ عزیز ہے، اس کے پیسے اس سے زیادہ اہم ہیں۔ یہ سوٹ، لباس، کرتا، یہ ساری چیزیں ہماری اولاد سے زیادہ معزز۔ بچے اب دور دور رہے،
تو آپ تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ دعوت کے لیے، تو صحابہ فرماتے ہیں آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے، آپ نے دیکھا تو آپ نے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، گلی کے اندر بیچ چوراہے میں۔ آپ ان کو پکڑنے کے لیے دائیں جاتے ہیں تو ان کو موقع دیتے ہیں وہ بائیں چلے جائیں، وہ بائیں جاتے ہیں تو آپ ان کو موقع دیتے ہیں دائیں جاتے ہیں۔ کچھ دیر کھیلتے رہے اور پھر آپ نے ایسے لپک کے پکڑا، دبوچا، اٹھایا، ایک ہاتھ گدی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اپنے مبارک ہونٹ ان کے ہونٹوں پہ رکھ کے بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اللہ کی محبت کون نہیں چاہتا؟ اللہ کی محبت کو لینے کا طریقہ میرے نبی نے بتا دیا کہ حسین سے محبت کرو، اللہ کی محبت خود بخود ملے گی اور یقیناً ملے گی، کہ میرے نبی نے دعا کر دی ہے۔ اور پھر جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کی تکلیف انسان کے دل پر اتنی ہی زیادہ گراں ہوتی، اتنی زیادہ تکلیف دہ ہوتی۔ بہت سی شہادتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے بتایا۔ آپ پہاڑ پہ تشریف لے، آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر ساتھ تھے، حضرت عثمان ساتھ تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے کہا کہ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا ایک نبی ہے تجھ پر، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ بتایا کہ عمر بھی شہید ہوں گے، عثمان بھی شہید ہوں گے۔ حضرت عثمان کو علیحدہ بھی بتایا کہ اللہ تمہیں ایک لباس پہنائے گا، لوگ چاہیں گے کہ وہ لباس، وہ قمیض اتار دو لیکن تم نہ اتارنا، اشارہ تھا خلافت ملے گی، لوگ مطالبہ کریں گے کہ چھوڑ دو، دستبردار ہو جاؤ، استعفیٰ دے دو، نہ چھوڑنا۔ حضرت علی کی شہادت کا بھی بتایا، فرمایا کہ بدبخت آدمی میری امت کا جو سب سے زیادہ بدبخت ہے، فرمایا کہ وہ تجھے شہید کرے گا، تجھ پہ وار کرے گا، اور وہ وار ایسا ہوگا کہ سر پہ وار کرے گا اور خون ٹپک کر داڑھی پر آ جائے گا اور داڑھی رنگین ہو جائے گی، بتایا۔ لیکن ان ساری شہادتوں سے ہٹ کے جس کو بڑی تفصیل سے بتایا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ایک دفعہ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے کمرے میں کوئی نہ آئے، حجرے میں کوئی نہ داخل ہو، باہر کھڑی ہو جاؤ۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اتنے میں حضرت حسین آ گئے، بچے تھے، دوڑتے کودتے اچھلے اور لپک کے اندر چلے گئے۔ فرماتی ہیں کہ چند ہی لمحے کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی، میں اندر داخل ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا، رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بارشوں کا فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے اجازت طلب کی، اور جب یہ حسین میرے پاس آئے تو کہا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل اس سے محبت کرتا ہوں، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا پھول ہے۔ تو کہا کہ پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں کہ اسے آپ کی امت ایک سرزمین میں جس کا نام کربلا ہے شہید کر دے، اور آپ چاہیں تو آپ کی مٹی میں اسے دکھا سکتا ہوں۔ تو اس نے کربلا کی مٹی میرے اور آپ کے نبی کو دکھائی۔ یہ شہادت حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، کب؟ جب آپ بچے ہیں، اور کیسے ہو رہا ہے؟ آسمان سے فرشتہ کے بتا رہا، اور ایک روایت میں ہے وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور پھر ایک اور روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور کہا کہ یہ سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی
تو سمجھنا کہ حسین شہید ہو گئے۔ ام سلمہ نے اسے دوپٹے کے ایک پلو کے اندر باندھ لی۔ یہ ان کی شہادت کا تذکرہ ہے، اور محبت کی بات ہے نا، ان کی شہادت کا تذکرہ فرشتے کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ آنسو کا بہہ جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بات تو تعلق ہی ہے۔ اور جس دن شہید ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک گھبرا کے اٹھ گئے۔ خادم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا لباس، آپ کا جسم اطہر، آپ کے منہ مبارک، آپ کے مبارک بال مٹی سے آلودہ تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ کیفیت؟ تو آپ نے کہا کہ کربلا کے اندر میرے خانوادے کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ سب کچھ دیکھ کے آ رہا۔ تو یہ شہادت حسین ہے، یہ ذکر حسین ہے۔ آج دیکھیں نا، ذرا سوچے تو صحیح، آرمی کے 6 جوان شہید ہو جاتے ہیں تو ہر آدمی سوگوار ہے۔ جس نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا وہ بھی سوگوار ہے، وہ بھی غمگین ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے وطن کے محافظ ہیں، کس لیے کہ وہ ہمارے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلے تھے۔ لیکن ان ساری محبتوں کے ساتھ ان سے محبت کوئی ایمان کا حصہ تو نہیں ہے، ان سے عقیدت کوئی ایمان کا حصہ تو نہیں ہے۔ تو اگر اس پہ ہمارا دل غمگین ہو جاتا ہے تو حسین کی شہادت پہ نہ ہو تو پھر محبت کی کمی کی علامت۔ سیلاب میں ایک آدمی سیلاب کے کنارے پہ بیٹھا ہے اور اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ اوئے میرے بچے روڑ گئے۔ سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، دل کیسا غمگین ہوتا ہے۔ عبداللہ بن حسین علی اصغر 6 ماہ کا بچہ پیاس سے بلبلا اٹھا، تو حسین کی بیوی نے کہا کہ اس کے لیے کوئی پانی لے دیں، تو آپ آگے بڑھے، پانی پلانے کے لیے ابھی چلو برا تھا کہ ابن الموقت جیسے بدبخت نے تیر مارا، اور تیر کون سا مارا؟ جس سے جانوروں کو شکار کیا جائے، سیدھا حلق میں پیوست، خون رسنے لگا۔ آپ نے اپنے دونوں چلو بھر لیے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ اس ظلم پر، اس بربریت پر اور اس الفاظ نہیں ہیں۔ اگر کسی کو رونا نہ آئے، کسی کے دل میں دکھ نہ ہو، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہوں، بلکہ کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں، جن کے ذکر اور جن کی شہادت کے تذکرے پر میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا غلط نہیں ہے۔ ہاں، میرے اور آپ کے نبی نے جس چیز سے منع کیا، کہا سینہ نہ چاکو، گریبان نہ پھاڑو، اپنے چہروں پہ تھپڑ نہ مارو، زد و کوب نہ کرو، یہ منع ہے۔ تو ان کے تذکرے بھی ضروری ہیں، ان کے بچپن کے تذکرے، جوانی کے تذکرے، شہادت کے واقعے، اور ان واقعات کے تذکرے سے میرے اور آپ کا دل اگر آنسو نہیں بہا سکتا تو کم از کم رونے جیسی شکل تو ہو۔ ان کی قربانی کیا تھی، اور ایسا واقعہ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں، بچے نہیں چھوڑے۔
تو اپنی اولادوں کو بتائیں، ان کو سنائیں، حسین ہمارے ہیں، ہم حسین کے ہیں۔ کسی کے سپرد کر دیا تو جو ہو رہا ہے اس سے بھی برا ہوگا، اس سے بھی آگے کام نکل جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، کامل بھی نہیں ہو سکتا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب